اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سبسڈائزڈ آٹا کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کریانہ شاپس اور جنرل سٹورز بھی خالی، شادمان رحمان پورہ سبن آباد میں آٹے کی پکار، گلشن راوی چوبرجی کے مکین بھی خوار۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی کی بدترین صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ شہر کے ڈپارٹمنٹل سٹور، جنرل سٹور اور کریانہ شاپس پر آٹا دستیاب ہی نہیں، جبکہ یوٹیلٹی سٹورز کے باہر خواتین اور مرد صارفین کی طویل قطاریں لگی رہیں۔ شہر میں سستے آٹے کے بحران نے عوام کو پریشان کر دیا۔ شہر کی کسی سوسائٹی، کسی آبادی اور کسی کالونی میں کریانے کی دکانوں جنرل سٹور پر سستا آٹا دستیاب نہیں۔ محکمہ خوراک سب اچھا کی رپورٹ دینے میں مصروف ہے، مگر خلق خدا کی زبان کچھ اور ہی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ غریب عوام کے لیے صرف ایک آٹا ہی ہے جو 2 وقت کا وہ روٹی کھاتے ہیں، وہ ہی دستیاب نہیں ہے۔ لائنوں میں ہمیں لگا دے یوٹیلٹی سٹوروں کی لائنوں میں، وہ 2 4 گھنٹے لگے رہو، جب باری آتی ہے تو آٹا ختم ہو جاتا ہے، گھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے سٹوروں پہ چلے جائیں، 15 کلو کا آٹے کا تھیلا 1600 روپے میں ملتا ہے، جبکہ 20 کلو کا آٹا دستیاب نہیں ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے، خدا را غریب عوام پہ ترس کھائیں۔ شادمان رسول پارک، سمن آباد، پکی ٹھٹی، شام نگر، گلشن راوی، اپر مال، بستی سیدن شاہ، میاں میر کالونی اور گڑی شاہو میں سستا آٹا نہیں مل رہا، جبکہ ایوان ٹاؤن ملتان روڈ، محمد پارک، ریلوے اسٹیشن کے اطراف آبادیوں، باندھ روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ سمیت متعدد علاقوں میں سستا آٹا غائب ہے۔ یوٹیلٹی سٹور پر بھی محدود سپلائی کے باوجود ہزاروں صارفین سستے آٹے کے حصول میں خوار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، آٹا مل نہیں رہا۔ یہ جو سٹور ہے یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ، وہاں پہ بھی آٹا نہیں مل رہا، تو یہ جو دوسرا آٹا ہے جو مطلب کہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے۔ غریب عوام بیچارے اتنے کسٹمر آتے ہیں یار، تے ساڈے کو پوچھتے ہیں، اگوں ساڈے کو جس طرح کی چیز ہے ہی۔ لاہور میں آٹے کی قلت کی وجہ سامنے آ گئی۔ لاہور کے لیے مختص گندم کے کوٹے پر کٹ لگا کر راولپنڈی بھجوا دیا گیا، جبکہ لاہور کے لیے مختص گندم کے کوٹے میں 382 میٹرک ٹن کا کٹ لگایا گیا ہے۔ لاہور کے لیے مختص گندم کے کوٹے میں 382 میٹرک ٹن کا کٹ لگایا گیا ہے، جس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی تھی۔ گندم کے کوٹے کو کٹ لگانے سے لاہور میں شہریوں کو آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے قلت دور کرنے کے لیے لاہور اور پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے گندم کا کوٹا بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ پنجاب حکومت نے گندم کے اجراء کا کوٹا 4000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور کے روزانہ کے کوٹے میں 1188 میٹرک ٹن کا اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور کو اس سے قبل مختص شدہ کوٹے سے بھی گندم دی جا رہی تھی۔ لاہور میں آٹے کی کمی ہونے پر اب مجموعی طور پر روزمرہ کا کوٹا 6470 میٹرک ٹن تک کر دیا جائے گا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے حکومت سے گندم کے کوٹے کے ساتھ گندم کے اجراء کی پالیسی اور گرائنڈنگ کے قوانین میں ترامیم کی سفارشات بھی کی ہیں۔ اکبری منڈی میں چینی مزید مہنگی، 50 کلو چینی کا تھیلا 4550 روپے کا ہو گیا۔ ہول سیل میں چینی 91 روپے کلو میں فروخت۔ پرچون میں 95 سے 100 روپے تک فروخت جاری ہے۔ ڈبے والا دودھ 20 روپے فی لیٹر اضافے سے 240 روپے کا ہو گیا۔ ایک جانب سستے آٹے کی قلت کا بدترین بحران شدید تر ہو گیا ہے، تو وہیں دوسری جانب بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اکبری منڈی میں 50 کلو کا چینی کا تھیلا 50 روپے بڑھ کر 4550 روپے کا ہو گیا ہے۔ ہول سیل میں چینی 90 سے بڑھ کر 91 روپے کلو ہو گئی ہے۔ مختلف کمپنیوں کا ڈبے والا دودھ بھی 20 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ ڈبے والا دودھ 220 روپے سے 240 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کے طوفان پر شہری پریشان ہے، کہتے ہیں حکومت کہاں سو رہی ہے، عوام مہنگائی سے مر رہی ہے، کسی کو پرواہ تک نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں فضائی آلودگی برقرار، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آلودگی کی شرح 422 ریکارڈ۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں شرح آلودگی مختلف ریکارڈ کی گئی ہے۔ شادنہ میں 478، کوٹ لکھپت 415، ڈی ایچ اے فیز 8 میں 387، سید مراتب علی روڈ کے اطراف 384 اور مین بلیوارڈ گلبرگ میں شرح آلودگی 370 ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 12 اور زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجیں کرائے پر طیارہ جھولیں گے۔ نیا طیارہ آنے تک 5 ماہ کے لیے کرائے پر طیارہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے رینٹ پر جہاز لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جب تک نیا جہاز خریدا نہیں جاتا تب تک جہاز رینٹ پر لیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمہ SNGAD نے رینٹ پر جہاز لینے کے لیے 12 کروڑ روپے مانگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے لیے 5 ماہ کے لیے رینٹ پر جہاز لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت 5 ماہ میں وزیر اعلیٰ کے لیے نیا جہاز خریدے گی۔ یاد رہے محکمہ SNGAD نے وزیر اعلیٰ کے لیے نیا جہاز خریدنے کے لیے 6 ارب روپے مانگ رکھے ہیں۔ ٹوڈا کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ فراہم کرنے، کوٹ لکھپت منڈی کے اسپتال کو دی جانے والی اراضی کم کر کے کمرشل پلان میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی۔
LDA نے روڈا ایریا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ روڈا کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی. کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی اراضی پر ہسپتال کی اراضی کم کر کے کمرشل لے آؤٹ پلان کی منظوری دے دی. LDA بلڈنگ بائی لاز میں ترامیم کے ایجنڈے پر کمیٹی قائم کر دی گئی. بنڈ روڈ گلشن راوی ٹی جنکشن انڈر پاس منصوبے میں 20% فنڈ LDA سے لینے کی تجویز مسترد کی گئی. بند روڈ گلشن راوی منصوبے کے لیے 4 ارب کی 2% فنڈنگ پنجاب حکومت کرے گی. اتھارٹی کی جانب سے LDA ایونیو 1 کا ترمیم شدہ لے آؤٹ منظور کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت LDA گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. LDA کے ممبران کمشنر لاہور عامر جان, DG LDA عامر احمد خان, MD واسا غفران احمد سمیت دیگر نے شرکت کی. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا چیلنج کر دیا. کہتے ہیں کہ اگر مگر چھوڑیں فوری اسمبلی گورنر کو بھیجیں, آج ہی منظور کراؤں گا. انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کی خبر پر مسلم لیگ نون پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل میں خبر لگوانے کے لیے شہزاد اکبر سمیت سابق وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی صحافی کو غلط اعداد و شمار فراہم کیے. شریف فیملی کی بے گناہی کا ثبوت مختلف ممالک کے ادارے دے رہے ہیں. کوئری ہوئی, چھان پٹک ہوئی, کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے نہ صرف دونوں میاں صاحبان, میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب, ان کی ذات پہ نہیں بلکہ کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اس قسم کا الزام جو ہے دور دور تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. وفاقی وزیر داخلہ نے چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہمت کریں, اسمبلیاں توڑیں, فوری انتخابات کروا دیں گے. کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں, اسمبلی توڑیں, ہم تیار ہیں اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں. اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا, اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا. پنجاب جو ہے, پنجاب 65% پاکستان ہے. چودھری پرویز الہی کے بارے سوال پر بولے, میں نے ان سے گلہ ضرور کیا ہے لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ پارٹی کرے گی. عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر اکتوبر میں ہی ہوں گے. کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ فصیح اللہ, لاہور. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے انارکلی بازار میں تجاوزات, بے ہنگم پارکنگ سائٹس اور بنیادی مسائل کا نوٹس لے لیا. انارکلی بازار میں تعینات انفورسمنٹ انسپکٹر عامر کو ناقص کارکردگی پر معطل کر دیا. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے تجاوزات اور پارکنگ مسائل جائزہ کے لیے نئی اور پرانی انارکلی بازار کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقات کی. کمشنر نے مچھلی منڈی کا دورہ بھی کیا. پیدل چل کر پوری مارکیٹ میں مسائل کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ پارکنگ اور تجاوزات کے کافی مسائل ہیں. موٹر سائیکلوں کی پارکنگ بھی ناکافی ہے. کاروبار کو نقصان پہنچائے بغیر تاجروں اور دکانداروں کی مشاورت سے آپریشن کریں گے. وکیل کو 3 ماہ قید سنانے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ بار, پنجاب بار اور لاہور بار کا مشترکہ اجلاس 12 دسمبر کو پنجاب بار کونسل کے سامنے سڑک پر آل پنجاب وکلاء نمائندہ کنونشن منعقد کرنے, صوبہ بھر میں ہڑتال کی کال دینے کا اعلان کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار کے کیانی ہال میں وکلاء کا مشترکہ اجلاس ہوا. ممبر پاکستان بار کونسل شفقت محمود چوہان, اشتیاق اے خان, سابق صدر ہائی کورٹ بار ذوالفقار چودھری, رانا ضیاء عبد الرحمان, صدر لاہور بار راؤ سمی نے شرکت کی. آصف چوہان, عامر جلیل صدیقی سمیت دیگر وکلاء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے. پنجاب یونیورسٹی اور ہنگری کے سفارت خانے کے زیر اہتمام اسلامی فن تعمیر و ثقافت پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا. ہنگری کے سفیر پیلا فیزیکاس نے خصوصی طور پر شرکت کی. تفصیلات اس رپورٹ میں. نمائش کا انعقاد پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں کیا گیا. نمائش میں سیکٹری انویسٹمنٹ اسد الرحمان گیلانی, سابق صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین, کالج پرنسپل ڈاکٹر سمیرا جواد, ڈاکٹر صوبیہ خرم نے شرکت کی. اس موقع پر ہنگری کے سفیر نے کہا کہ ہنگری میں اسلامی ثقافت کی حفاظت کی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہنگری میں لوگ اسلامی ورثے کے متعلق جانیں. I have to tell you that this is not the first cultural project of Hungary here in Pakistan, because maybe among the viewers there are a few who remember the exhibition in the Lahore Fort. کالج پرنسپل ڈاکٹر سمیرا جواد نے کہا کہ ہنگری میں اسلامی ثقافت اور طرز تعمیر سے متعلق نمائش کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ ملے گا. انہوں نے یہاں پر اپنا کام ڈسپلے کیا اور اس میں جب ہم کام کو دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ٹرکش اور اسلامک آرکیٹیکچر کو جس طرح ہنگیرین نے وہاں پر اس کو دوبارہ سے ری بلڈ ہی کہہ لیں اس کو کیا اور پھر it is open for everyone. نمائش ایک ہفتے تک جاری رہے گی. ہنگری کے سفیر نے آئندہ سال ترکی کے ساتھ مل کر جوائنٹ کلچر ایئر منانے کا اعلان کیا. کیمرہ مین حسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس, City 42.